بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھائی کی 100 بہترین باتیں۔ کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کو جانا چاہیے اور اس کو تسلی دو کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو اور اس کی مدد کرو۔ کوئی بھوکا ہو تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ اپنے آس پڑوس والوں کی خیریت لیتے رہو کہ کوئی پریشان، بیمار یا بھوکا تو نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ آپس میں پیار محبت سے رہو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر راستہ چلتے راستے میں کوئی کنکڑ پتھر دیکھو تو اس کو اٹھا کے کنارے کر دو۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور آپ کے پاس پانی موجود ہو تو اس کی پیاس بجھا دو۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے قرضہ لینا چاہتا ہے تو قرضہ دے دیں یا پھر اپنی طرف سے کچھ مدد کر دیں۔ صبح کو یا کسی بھی وقت پرندوں کے لیے چھت پر تازہ پانی رکھ دیں تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ اگر کوئی غریب ہو تو اس کو پیسوں سے مدد کر دو اور بدلہ اللہ تعالیٰ سے لے لو۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہو تو کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دو۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ کسی غریب کے گھر کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، اللہ آپ کو اس کا بے حساب اجر دے گا۔ کسی اندھے کو راستہ پار کرا دو یا اس کو اس کی منزل تک پہنچا دو۔ گرمیوں میں بھری دھوپ میں آپ لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دو، ان کی پیاس بجھاؤ، اللہ قیامت میں آپ کی پیاس بجھا دے گا۔ کوئی بھوکا ہو اور اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں تو اس کو پیسے دے کر یا کھانا کھلا کر اس کی مدد کر دو۔ کوئی غریب ہو اور وہ پڑھنا چاہتا ہو اور اس کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہوں تو آپ اس کو پڑھا دیجیے۔ کوئی بیمار ہو یا بوڑھا ہو اور وہ مارکیٹ سے کوئی چیز آپ سے منگائے تو آپ ان کو وہ چیز لا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا بدلہ دے گا۔ آپ کسی دوست یا رشتہ دار سے ملیں تو اس سے مسکرا کر ملیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ دو لڑائی کرنے والوں میں صلح کروا دیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ختم کروا دیں۔ دو رشتہ داروں کے بیچ صلح کروا دینا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی سازش کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کو بتا دیں جس کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو آپ مدرسے، اسکول، کالج بنوا دیں تاکہ اس سے لوگ علم حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی غلط جگہ جا رہا ہے تو اس کو روک لیں، سمجھائیں کہ بھائی یہ راستہ آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے اور اس میں اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر آپ دکاندار ہو اور کوئی غریب سامان لینے آ جائے تو آپ اس سے نفع نہ لے کر اس طرح اس کی مدد کر دو۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں تو ان کو جسم ڈھکنے کے لیے کپڑے بنوا دو۔ کوئی راستہ بھٹکا مسافر مل جائے تو اس کو صحیح راستہ بتا دو تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ کسی کے ساتھ برا نہ کرو، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کرو، ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھ پائے۔ ہمیشہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو تاکہ جو آپ سے ملے وہ خوش ہو جائے اور دوبارہ ملنے کی تمنا کرے۔ ہمیشہ لوگوں کے بیچ انصاف کی بات کرو اور ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو۔ اپنے گھر کا کوڑا کباڑا ایسی جگہ نہ ڈالو جس سے دوسرے لوگوں کو اس سے پریشانی ہو۔ مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو، خدمت کرو۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں سے تعزیت کریں اور ان کے غم اور دکھ میں شریک ہوں۔ اگر کوئی راستہ چلتے بیچ میں گر پڑے تو آپ اس کو اٹھا دیں۔ اگر کسی کے بیچ میں یا کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو تو آپ تماشا نہ دیکھیں بلکہ جا کے بیچ براؤ کریں۔ مسجد میں قرآن خرید کر اور تسبیح وغیرہ خرید کر رکھ دیں، اس سے آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ مسجد یا مدرسہ بن رہا ہو وہاں پیسے دے دیں تاکہ آپ اس میں حصے دار ہو جائیں اور ہمیشہ نیکیاں کماتے رہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہو اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دیں اور خود نماز کی پابندی کریں۔ کسی بندے کو برائی کی طرف جاتا دیکھیں تو اس کو روکیں اور سمجھائیں۔ ایک دوسرے سے سلام کرو، اسے جانتے ہو تب بھی اور اگر اسے نہیں جانتے ہو تب بھی سلام کرو۔ اگر کوئی آپ سے کسی بارے میں مشورہ مانگے تو آپ اس کو بہترین مشورہ دیں۔ صلح رحمی والا معاملہ کریں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو اسے معاف کر دیں۔ آپ بندے کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ جب باہر جائیں تو نگاہیں نیچی کر کے چلیں تاکہ کہیں کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے اور بد نظری ہو جائے۔ مہمان گھر میں آئیں تو ان کی اچھی طرح خدمت کریں، مہمان نوازی کریں، ناک منہ ہرگز نہ بنائیں۔ اچھا بولیں، اچھا سوچیں اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں۔
کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، ہمیشہ اپنے سے لوگوں کو بڑا اور نیک سمجھیں۔ کوئی بھی کام کریں دکھلاوے کے لیے بالکل نہ کریں، سچے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کریں اور برے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے والدین کا سر شرم سے جھک جائے۔ ہمیشہ اپنے دل کو دوسروں سے حسد، بغض، کینہ سے پاک رکھیں، اپنے دل میں میل نہ آنے دیں۔ کسی کی برائی نہ کریں، اگر کوئی آپ سے کسی کی برائی کرے تو آپ منع کر دیں اور اس کو سمجھائیں۔ آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی کا بھی دل نہ دکھے۔ ہمیشہ نیکی کے کام کریں، برائی سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ بہت غریب بیچارے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس عید میں نئے کپڑے بنوانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ان غریب کے کپڑے بنوا دیں۔ غریبوں کے کھانے سے، پیسوں سے ان کی مدد کر دیں۔ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ کسی غریب کو 1 روپیہ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا زیادہ بڑھا کر دے گا۔ آپ کسی بھی طریقے سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، پیسوں سے، کھانے سے، کپڑوں سے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ پیڑ پودے لگائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جب تک پیڑ کی چھاؤں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمیشہ اچھائی والی باتیں کریں، بری بات زبان سے نہ نکالیں۔ اگر کوئی مسافر آ جائے، اس کو رہنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہو تو آپ اس کے رہنے کا بندوبست کر دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اچھائی کا، نیکی کا کام دوڑ کر شوق سے کریں، اس کام میں بالکل سستی نہ کریں۔ نیکی کا کام مل جائے تو اس کو فوراً کریں، ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ خوب بھلائی والا کام کریں اور سب کو اس کی ترغیب کریں، وہ بھی کریں۔ اللہ سے نیک بیوی مانگیں اور بیوی کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں۔ اللہ سے مانگیں کہ یا رب مجھ سے دین کا بڑا کام لے لے، ساری زندگی دین کی خدمت کروں اور دین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھا لے۔ مدرسے مسجد بن رہے ہوں تو وہاں کام کروا لیں، اس سے آپ کو بے حساب اجر ملے گا۔ کوئی غریب ہو، ضرورت مند ہو اور وہ کہہ نہیں پا رہا ہو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کے کہنے سے پہلے اس کی مدد کر دیں۔ اپنے آس پڑوس محلے میں نظر دوڑائیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جسے کھانے پینے کے لیے دقت ہے، غریب ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو اس کی مدد کریں۔ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگیں اور دوسروں کی مدد کرنے والا بنائیں، یہ مانگیں۔ اپنے پڑوسیوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ وہ بھوکے نہ سوئیں۔ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو اتنی سی بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے والد کے دوست کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، ان سے اچھی طرح ملیں۔ جانوروں کے پانی کے لیے تالاب بنوا دیں یا حوض بنوا دیں تاکہ یہ بے زبان جانور اپنی پیاس بجھا سکیں۔ مسجدوں میں قالین بچھوا دیں یا قرآن یا پارے رکھوا دیں، اس سے آپ کو ہمیشہ نیکیاں ملتی رہیں گی جب تک وہ قرآن کو لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اچھے انسان بنو، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر اچھے بن جائیں۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خوب خدمت کریں۔ کاروبار میں جھوٹ بول کر کوئی سامان نہ بیچیں، ہمیشہ سچ بول کر کاروبار کریں، بہت برکت ہوگی۔ ہمیشہ اچھے اور نیک دوست بنائیں تاکہ وہ آپ کو نیکی کی طرف لے جائیں۔ برے لوگوں کی سنگت نہیں کریں ورنہ آپ بھی اس جیسے ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ بیماروں کی عیادت کو جایا کریں، ان کی دعا لیا کریں، بیماروں کی دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ کسی اندھے یا معذور شخص کو ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرا دیں۔ دوسروں سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ یتیم بچوں کی پرورش کریں، وہ گھر بہت اچھا ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو، اور وہ گھر سب سے خراب ہے جس گھر میں یتیم پر ظلم ہو رہا ہو۔ بچوں پر شفقت کریں، شفقت سے سر پر ہاتھ پھیریں۔ جو بھی عمل کریں اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، ریاکاری سے بالکل دور رہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خوب خدمت کر کے جنت اپنے نام کروا لیں۔ اپنی بہنوں کو گھر میں حصہ دو جتنا ان کا حق ہے۔ کسی پر ظلم کر کے اس سے بد دعا مت لو، ہمیشہ دوسروں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ سے ناراض ہو جائے تو فوراً اس کو منا لو۔ ہمیشہ نیک صحبت میں بیٹھو، بری صحبت سے دور رہو۔ ہمیشہ اپنے والدین اور استاد سے پیچھے چلو، ان کے قدم سے آپ کا قدم آگے نہ ہو۔ ہمیشہ اللہ والوں سے محبت کرو، ان سے حسد بغض ہرگز نہ کرو۔
جھوٹ، چغلی، غیبت، زنا، ان سب گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کرو۔ روز رات میں سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے گناہوں کو یاد کرو اور سچی توبہ کرو۔ اپنے دن کی شروعات صدقہ دے کر اور فجر کی نماز پڑھ کر شروع کرو۔ آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں بسائے رکھیں۔ روزانہ اپنی بیوی کا کام بٹا لیا کریں، اس کے حقوق ادا کرتے رہیں۔